وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، ماں و بہن، زیادہ دیر میں آپ لوگوں سے گفتگو نہیں کروں گا۔ جتنی دیر کروں گا انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں باتیں کروں گا۔ بس آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ آپ لوگ بغور بات کو سماعت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کچھ بات دل میں اتر جائے، اور بات جب دل میں اترے گی تو اثر کرے گی۔ چونکہ کوئی بھی بات میں بولوں گا وہ دل سے بولوں گا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس لیے غور سے بات کو سنیے گا۔ آیا تھا میں سامعین کی حیثیت سے، لیکن خطاب کرنے کے لیے بلا دیا گیا ہے، تو انشاءاللہ کچھ دیر باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی آج میں نے تمہارے لیے جو یہ دین ہے اس کو مکمل کر دیا اور نعمت تمام کر دی ہے، اور اسلام کو بحیثیت دین قبول کر لیا، اس پر میں راضی ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کو مکمل کر دیا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین پسند ہی نہیں۔ اب اسلام کو چھوڑ کر اگر کوئی دوسرے دین کو اختیار کرنا چاہتا ہے یا اختیار کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک جو محبوب اور مقبول دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک جو محبوب دین ہے وہ اسلام ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کرنا چاہے گا، دوسرے دین کو چاہے گا، اللہ کو ہرگز قبول نہیں، ہرگز قبول نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ دین، اور آخرت میں وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو دین اسلام سے پھر گیا، دین اسلام سے پھر گیا، چھوڑ دیا جس نے اسلام کو، مرتد ہو گیا، فیمت، اسی پر وہ مر گیا تو وہ کافر مرا۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ بیان کر رہا ہے کہ جو اسلام چھوڑ کر مرا اس کے لیے 3 سزائیں ہیں۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں، نیکیاں، ہر چیز ختم ہو گئی، تمام اعمال برباد ہو گئی۔ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، دوسری سزا یہ ہے، دوسرا نقصان اور گھاٹا یہ کہ وہ جہنم میں گرے گا۔ تیسرا گھاٹا اور نقصان یہ
ہم فیہا خالدون کی وہ مخلد فی النار ہوگا، ہمیشہ کا جہنمی ہوگا، جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ کوئی دروازہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ایک شخص توحید پر مرتا ہے، توحید پر مرتا ہے، چاہے اس کے گناہ جتنے بھی ہوں، لیکن اس کے لیے جنت میں داخلے کا راستہ موجود ہے، جنت میں داخلے کے لیے دروازہ کھلا ہوا، اگرچہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کے بدلے میں اس کو سزا دے کر جنت میں داخل کرے، جہنم سے نکال کر، یا پھر توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو بخش کے پہلی دفعہ میں جنت میں داخل کر دے، لیکن وہ جنت میں جائے گا ضرور۔ لیکن اگر کوئی کفر پہ مر گیا وہ ہمیشہ کا جہنمی ہے، اسلام چھوڑ کر مر گیا، شرک پہ مر گیا، مخلد فی النار، ہمیشہ کا جہنمی، جہنم سے کبھی وہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں کہ انسان اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کو گننا چاہے، شمار کرنا چاہے، کاؤنٹ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے ہو، اسے کاؤنٹ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی کہ انسان اس کو گن نہیں سکتا۔ ان میں ایک نعمت ایمان کی نعمت ہے، ایمان کی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج فتنوں کا دور چل رہا، جس دور میں ہم زندگی جی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، نت نئے فتنے روزانہ ظہور پذیر ہو رہے ہیں، طرح طرح کے فتنوں سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے، کہیں بے حیائی کا فتنہ ہے، کہیں بے حجابی کا فتنہ ہے، کہیں خود نمائی کا فتنہ ہے، کہیں دین کو چھوڑنے کا فتنہ ہے، بے شمار فتنے جنم لے رہے ہیں۔ ایک فتنہ جو آج بہت مشہور ہے ہمارے معاشرے کے اندر ہی نہیں، ہمارے صوبے کے اندر ہی نہیں، ہمارے ملک کے اندر ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کو جس نے اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے، جس کی طغیانی لہروں میں نہ جانے کتنے گھر جو ہے وہ برباد ہو گئے، نہ جانے کتنے گھر، کتنے آشیانے ڈوب گئے، بہہ گئے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ وہ فتنہ ارتداد کا فتنہ، فتنہ ارتداد۔ اگر آسان زبان میں بات کہی جائے تو اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا، یہ فتنہ ارتداد ہے، اسے ارتداد کہتے ہیں۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے لوٹنا، پلٹنا، پھر جانا، اور ارتداد عن الدین مطلب کہ اسلام کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف لوٹ جانا، پلٹ جانا، اسلام سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا۔ یہ ایسا فتنہ ہے جس کی لہریں آج پورے معاشرے میں چل رہی، پوری دنیا میں چل رہی۔ یہ کوئی نیا فتنہ نہیں، عہد نبوی میں بھی لوگ مرتد ہوا کرتے تھے، قبائل کے قبائل مرتد ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج یہ فتنہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، آگے بھی رہے گا۔ قطع نظر اس سے کہ ہم یہ سوال کریں کہ ہم نے اس فتنے سے بچاؤ کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں، اس فتنے کے سیلاب سے اپنے بچوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اپنی بیٹیوں کو خصوصاً لڑکیوں کو کیسے محفوظ رکھا جائے، اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ ہم اپنی دونوں آنکھیں کھول کر چوکنا ہو جائیں۔ چونکہ ساودھانی ہٹی تو درگھٹنا گھٹی، آپ چوکنا رہیں گے، آپ کی آنکھیں کھلی رہیں گی تو آپ اس پر قدغن لگا سکتے ہیں۔ آج مسلمان سویا ہوا ہے، آج مسلمان سویا ہوا ہے، آنکھیں کھول کر نہیں زندگی گزار رہا، اس لیے اس کا جو سیلاب آیا ہے تو پورے طور پر بہا کر لے جا رہا ہے۔
پھر بھی مسلمان ہے کہ آنکھیں بند کر کے پردہ غفلت اپنے دلوں اور کانوں پر ڈال کر کے سو رہا. ہمیں جائزہ لینا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ اس کا سدباب کیسے کیا جائے، اس کو کیسے روکا جائے. آئیے میں چند آیات آپ کے سامنے ذکر کروں جس سے کفر میں لوٹنے کے بعد کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ. پہلی آیت تو میں نے یہ بتائی کہ جو دین سے پھر گیا، مرتد ہو گیا، اس کے دنیا اور آخرت میں تمام اعمال برباد ہو گئے، وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت آیت نمبر 85 سے 91 تک میں پوری تفصیل سے اللہ رب العزت ذکر کرتا ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جس نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرا مذہب، دوسرا دین اختیار کرنا چاہا، جو چاہتا ہے کہ دوسرا دین اختیار کرے، اللہ کو وہ قبول نہیں، وہ خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے سکتا ہے جس نے ایمان کے بعد کفر کا راستہ اختیار کر لیا، ایمان کے بعد غیروں کا راستہ اختیار کر لیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. اور اللہ رب العزت اس کے بعد سزا بیان کر رہا ہے کہ جو دین سے پھر گئے، چاہے مرد ہو یا عورت، اس کی سزا کیا؟ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. ان کی جزا یہ ہے کہ ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. جو دین سے پھر گیا وہ ملعون قرار پایا. اللہ کی بھی لعنت ہوئی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوئی اور تمام انسانوں کی اس کے اوپر لعنت ہو گئی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم. ایمان کے بعد جو لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے، ثم ازدادوا کفرا، اور ان کے کفر میں اضافہ ہوتا چلا گیا، لن تقبل توبتہم اولئک هم الظالمون. ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں. جو مر گیا، مرنے کے وقت اگر کوئی توبہ کرے اس کی توبہ قبول ہوگی؟ کبھی قبول نہیں. وہ گمراہی پہ مرا. اور اتنا ہی نہیں، اب جو انسان اسلام کے راستے کو چھوڑ کر، ایمان والا اسلام کو چھوڑ دیا، غیر مسلم بن گیا، غیروں کا دین اختیار کر لیا، چاہے وہ کوئی دین ہو، اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین اختیار کر لیا، اب جو محبوب و مقبول دین ہے اللہ کا، اس کو چھوڑ کر اب قرآن کیا کہتا ہے؟ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى اولئک لهم عذاب الیم وما لهم من ناصرین. جس نے اسلام کو چھوڑا، ایمان کے بعد کفر اختیار کر لیا، اس پر اس کی موت ہو گئی، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ افْتَدَىٰ. یاد رکھیے کل قیامت کے دن اتنا سارا سونا بھی اگر فدیے میں دینا چاہے گا، زمین بھر کر سونا فدیے میں دینا چاہے گا، اور اللہ کو کہے گا کہ اے پاک پروردگار عالم، یہ سونا تو لے لے، مجھے جہنم سے آزادی دے دے، یہ سونا لے لے، مجھے آگ سے آزادی دے دے. تو یاد رکھیے کہ اس دن یہ آزادی آگ سے ملنے والی نہیں ملے گی. عذاب علیم ہے اس کے لیے، کوئی راستہ ہی نہیں جہنم سے نکلنے کا، بند ہو گیا، کوئی راستہ نہیں بچے گا. اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین. کوئی ان کا مددگار اس دن نہیں ہوگا. برادران اسلام، ذرا سوچئے، آخر یہ جو سنگینی معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے اس فتنے کی، اور یہ جو فتنہ برپا ہے، اس فتنے کی طرف ہماری توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ آخر ہمارے معاشرے کی لڑکیاں بھاگ رہی ہیں دوسرے دین کی طرف اور اپنے قوم کو بدنام کر رہی ہیں، اپنے اسلام کو بدنام کر رہی ہیں. یاد رکھیے حق کا راستہ چھوڑنے والے جب حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے حق کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، لیکن چھوڑنے والے کا ضرور بگڑ جاتا ہے. اسلام کو چھوڑنے والے
کفر میں چلے گئے تو اسلام کا اس سے کچھ نہیں بگڑے گا، حق کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن جس نے چھوڑ دیا اسلام کو اس کا ضرور بگڑ گیا۔ کہ کامیابی نجات کی جو ایک راہ اس کے پاس تھی، جنت میں جانے کا جو ایک راستہ اس کے پاس تھا، اس نجات کی اس راہ کو، جنت میں جانے کے اس ذریعے کو اس نے کھو دیا۔ ایمان کی قیمتی دولت اس نے لٹا دی۔ اور یاد رکھیے، آپ کو وقتی طور پر، میری مائیں اور بہنیں سنیں اگر سن رہی ہیں تو، کہ آپ کو وقتی طور پر دنیاوی آرام و آشائش مل سکتی ہے، دنیاوی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں، لیکن اس کا انجام بہتر نہیں ہے، اس کا انجام بہتر نہیں۔ آپ کو اخبار کی رپورٹ بتاؤں، چند ہفتے پہلے اخبار کی رپورٹ کہ 1 سالوں میں 40,000 مسلمان لڑکیوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ یہ چونکانے اور ڈرانے والا اعداد ہے، 40,000۔ اور ایک رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ کتنے معاملے ایسے ہیں جو منظر عام پر آئے ہی نہیں، اور کتنے معاملے ایسے ہیں جو درخواست دیے ہوئے آج بھی تھانے میں موجود ہیں کہ میں اپنا دین بدلنا چاہتی ہوں۔ اور ایسے لوگوں کا، ایسی لڑکیوں کا خصوصاً جو دین اسلام چھوڑ کر بھاگ رہی ہیں، ان کا انجام کیا ہو رہا؟ موت کے سوا اور کچھ نہیں ہو رہا۔ گھر بھی گیا، ایمان بھی گیا، دین بھی گیا، اللہ سے بھی رشتہ ٹوٹا۔ یاد رکھیے، جنت بھی گئی اور ہمیشہ کا جہنم میں گئی، ہمیشہ کا جہنم۔ لکھنؤ کا واقعہ پچھلے مہینے کا کہ ایک لڑکی کو جم ٹرینر سے، جو ٹریننگ دیتا ہے جم میں، اس سے عشق ہو گیا اور اس کے چلتے اس نے گھر چھوڑ دیا، گھر چھوڑ کر اسلام کو چھوڑ دیا، اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب اختیار کر لیا۔ اب اس کے بعد کچھ دن اس کے ساتھ وہ لڑکا رہا، اور اس کے بعد اس کی عزت و آبرو کو لوٹنے کے بعد اس کو مار کر پھینک دیا۔ ایسا واقعہ نہ جانے کتنی جگہ پہ آیا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ملک کے دوسرے علاقوں میں، اس ملک کے دوسرے شہروں میں یہ واقعہ ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، تو آپ بڑی غلط فہمی کے شکار ہیں۔ جو اسلام دشمن عناصر ہیں، جو اسلام دشمنان اسلام ہیں، وہ بڑی ہی تیزی کے ساتھ اور بڑی ہی پری پلاننگ ہر کام کرتے ہیں، اور اسلام مسلمان ہے کہ سویا ہوا ہے، پری پلاننگ کر رہے ہیں ہر کام، اور ہمارے معاشرے کی بچیوں کو اسلام سے کھینچ کر مرتد بنا رہے ہیں، اور آخر میں اس کی جان لے رہے ہیں، جان لے رہے ہیں۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ راجستھان میں ہو رہا ہے، یو پی میں ہو رہا ہے، مہاراشٹر میں ہو رہا ہے، ممبئی میں ہو رہا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں ہو رہا ہے، آپ کے یہاں نہیں ہو رہا، تو آپ غلط فہمی کے شکار ہیں۔ چونکہ جب ہوا چلی ہے تو وہ ہوا آپ کے یہاں بھی آئے گی، سیلاب آیا ہے تو آپ کے گھروں تک بھی پہنچے گا۔ یاد رکھیے گا، چوکنا آپ کو رہنا ہے، نظریں آپ کو گرانی ہے، دھیان آپ کو دینا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی لڑکی بھاگ گئی، اس کی لڑکی مرتد ہو گئی، ہماری گھر کی محفوظ ہے، تو پھر یاد رکھیے کہ راحت اندوری صاحب کا یہ شعر ہمیشہ ہر لوگ بیان کرتے ہیں، اور بڑا ہی عظیم شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی صدمے، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ جی یاد رکھیے گا، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات یہ بتاؤں کہ آج ہمارے معاشرے کی لڑکیاں مرتد ہو رہی، اسلام سے پھر رہی ہیں، تو اس کے ہم بھی بہت بڑے گنہگار ہیں، بہت بڑے گنہگار ہیں، اور ہماری بہت بڑی کوتاہیاں ہیں اس میں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو اس طریقے سے تربیت نہیں کی،
ہم نے اپنی تربیت میں کوتاہی کی، تربیت کے حقوق ادا نہیں کیے صحیح سے، اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے دلوں میں توحید کی محبت نہیں ڈالی، ایمان کی حلاوت جو مٹھاس ہوتی ہے وہ نہیں ڈالی، توحید کی محبت نہیں ڈالی، اللہ کی محبت نہیں ڈالی، اسلام نہیں بتایا، نبی نہیں بتایا، رسالت نہیں بتایا، اپنے دین کی مکمل جانکاری نہیں دی، اتنی نہیں دی کہ کوئی اسے بہکائے تو وہ نہ بہکے، اپنا دین، اپنا اسلام، اپنا دھرم، اپنا عقیدہ، اپنا مذہب کو جانے، یہ ہم نے نہیں دیا۔ ہر تعلیم ہم دے رہے ہیں، لیکن توحید کی تعلیم اپنے بچوں کو کہاں دے رہے ہیں؟ توحید کی تعلیم دیجیے اپنے بچوں کو۔ اور جیسا کہ ہم سے پہلے فرحان اشرف سلفی صاحب نے کہا کہ مدرسوں میں ڈالیے، مدرسوں سے زیادہ بہتر توحید کی تعلیم آپ کے بچے کو کہیں نہیں ملے گی، یاد رکھیے، سب سے بہترین توحید کی تعلیم آپ کو وہیں دی جائے گی۔ آج ہم مرتے ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگ مرتے ہیں، تو مرنے کے وقت اپنے بچوں کو کیا وصیت کر کے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہم تم کو یہ دے کر جا رہے ہیں، میرے بعد تم یہ کرنا، میرے بعد وہ کرنا۔ لیکن کوئی مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو اس چیز کی وصیت نہیں کرتا، توحید کی وصیت نہیں کرتا، اسلام کی وصیت نہیں کرتا، اور یہ نہیں بتاتا کہ میرے بعد تم کس طریقے سے زندگی گزارو گے، کس نہج پہ زندگی گزارو گے، کس کی عبادت کرو گے۔ آپ جب سورہ بقرہ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت تھا، جب وہ مرنے لگے تو ان میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کو کیا کہا جانتے؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، پوچھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ جی پوچھ رہے ہیں مرنے کے وقت تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد ونحن له مسلمون، ہم آپ کے آباء و اجداد، آپ کے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، ان کے رب کی پیروی کریں گے جو ایک رب کو ماننے والا تھا۔ تو مرنے کے وقت توحید کی تعلیم دے رہے اپنے بچوں، سینے میں توحید کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید ہمارے بچے کو معلوم ہونا چاہیے۔ توحید، کتنے لوگ یہاں بیٹھے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، توحید کے معنی کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ توحید کا کیا معنی ہے؟ ایک دم آسان، ایک دم ہلکا معنی اگر بتا دے کوئی، توحید کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں توحید؟ کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو ایک ماننا، ہلکے انداز میں اگر بیان کیا، اللہ کو ایک ماننا۔ اگر یہ صحیح طریقے سے ہمارے بچے اور بچیوں کے دلوں میں بیٹھ گیا، کبھی اسلام سے نہیں پھرے گا، وہ جانے گا کہ ہمارا رب ایک ہے، یہی پالنہار ہے، یہی دینے والا ہے۔ جب یہ معلوم ہو گیا تو پھر توحید کی قسمیں بتلائیے کہ توحید کی کتنی قسمیں ہیں۔ بچے کو اس طریقے سے توحید کا سبق سکھائیے۔ اور دوسری بات، مخلوط تعلیم کی وجہ سے بھی آج ہمارے معاشرے کی بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ ہر جگہ مخلوط تعلیم ہے، کو ایجوکیشن، کوچنگ میں جائیے، اسکولوں میں جائیے، یونیورسٹیز میں جائیے۔ آج دنیا میں مسلمان بہت چیز بنا رہا ہے، لیکن اسلامی یونیورسٹی نہیں بنا رہا۔ چاہے تو بنا سکتا ہے، بہت بنا سکتا ہے، اتنا پاور ہے، لیکن نہیں بنا رہا۔ دنیا میں لگا ہوا ہے، اسلامی یونیورسٹیز بناتا، صرف لڑکیاں پڑھتی، لڑکے الگ پڑھتے۔ کو ایجوکیشن، اب جانتے ایک کوچنگ والے سے میں نے پوچھا کہ آپ کی کوچنگ میں اتنی زیادہ لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، وہ بھی ایک دم غلط ملت ہے پورا۔ کہا کہ کیا بتائیں مولانا صاحب، اگر کو ایجوکیشن نہیں چلائیں گے تو میرا تو کوچنگ ہی نہیں چلے گا، پیسے نہیں کما پائیں گے۔ ارے یہ چھوکڑا سب چھوکڑی کے چکر میں آتا ہے، یا چھوکڑی چھوکڑا کے چکر میں آتی ہے؟ سوچ لیجئے، یہ بولنے والا ہے کوچنگ کا ذمہ دار،
ذمہ دار. آپ سوچ رہے ہیں کہاں تک جا رہی ہے بات, کہاں تک جا رہی ہے؟ آج ہمارے گھر کی بچیاں نکلی گھر سے, ہم نے دیکھا نہیں, مارکیٹ گئی, کس کے ساتھ گھوم رہی ہے, کہاں گھوم رہی ہے, مارکیٹ میں موبائل لے کر گھوم رہی ہے, کس سے بات کر رہی ہیں, کیا ہے نہیں ہے. اور ایک چیز میں بڑے پوائنٹ کی بات آپ کو کہنے جا رہا ہوں, وقت نہیں, اب میں 5 منٹ بعد ختم کر دیتا ہوں, کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اپنے بچیوں کو غیر مسلم سہیلیوں سے دور کریے. یاد رکھیے گا, یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں. آج جو ارتداد کے معاملے پیش آ رہے ہیں اور مسلم بچیاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ رہی ہیں, اس میں ان غیر مسلم سہیلیوں کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اب ڈائریکٹ تو وہ آپ کے بچیوں سے نمبر نہیں لے سکتے ہیں موبائل کا, اس سے کانٹیکٹ نہیں کر سکتے, تو کیا کرتے ہیں کہ مسلم لڑکیوں کی ہندو سہیلیاں تو بہت ہوتی ہیں, کالج میں ہوتی ہیں, اسکولوں میں ہوتی ہیں, کوچنگ میں ہوتی ہیں, لہذا ان سہیلیوں سے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان سہیلیوں کو نمبر بآسانی مل جاتا ہے. اب ان سے وہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ کال کریں گے, میسیجز کریں گے, اسلام کی تعریف کریں گے, نبی کی تعریف کریں گے, قرآن کی تعریف کریں گے, اور بچیاں اس کے اس چھلاوے میں, اس جال میں پھنس جاتی ہیں. جب بات آگے بڑھتی ہے تو پھر کہیں گے مجھے اسلام بہت اچھا لگتا ہے, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اور قریب کرے گا, اس کے بعد معاملہ ایسا آئے گا کہ اسلام وہ کیا قبول کرے گا, اسی کو اسلام چھوڑا دیتا ہے. اور اس طریقے سے مائنڈ واش کی جاتی ہے کہ پھر وہ بچی اپنے گھر بار سب کو چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے. آخر میں وہ ان کا حشر یہی ہوتا ہے کہ اسے کوئی کسی پوکھر میں گری ملتی ہے, کوئی کسی نالے میں کٹی ملتی ہے, کوئی کسی گاچھی میں پڑی مل رہی ہے. یہاں لاشیں مل رہی ہیں مسلمان, اور مسلمان ہے خواب غفلت میں سویا ہوا. نہیں, مسلمان جاگنے کی ضرورت ہے, جاگنے کی ضرورت ہے, ایمان کو بچانے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے, اگر ایمان کو بچا کر آپ نے دنیا کی تمام چیزیں بھی کھو دی تو سمجھیے کہ آپ نے کچھ نہیں کھویا, آپ کا کچھ نہیں لٹا. لیکن اگر آپ نے ایمان کھو دیا, ایمان جیسی قیمتی نعمت اور دولت جو اللہ نے دی تھی, جو نجات کا ذریعہ ہے, جو جنت میں جانے کا ذریعہ ہے, جو قرب الہی کا ذریعہ, اس کو آپ نے چھوڑ دیا, اس کو کھو دیا, تو آپ سب کچھ بھی پا لیں تو یاد رکھیے کہ آپ نے کچھ نہیں پایا, کچھ نہیں پایا. تو ایمان کی حلاوت جب دل میں بیٹھتی ہے تو پھر سامنے دنیا کا کہ جتنا بڑا بھی کفر ہو, انسان ایمان سے نہیں پھرتا. تو وہ ایمان کی محبت دل میں بٹھائیے. موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جادوگر آئے تھے, فرعون نے کیا کہا تھا, موسیٰ کو ہرا دو. کہا کیا دو گے, کہا ہم تمہیں وزارت کی کرسیاں دیں گے, اپنے بغل میں بٹھائیں گے, مقربین میں تمہیں شامل کریں گے. کہا ٹھیک ہے. لیکن جب ہار گئے, معجزہ دیکھا موسیٰ علیہ السلام کا, تو کیا کہا, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے وہ لالچی تھے, عہدے کے خواہش مند تھے, لیکن جب انہوں نے ایمان کو دیکھا, ایمان ان کے دلوں میں سرایت کر گیا, ایمان کی مٹھاس ان کو مل گئی, تو پھر فرعون نے کیا کہا, لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ, تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں گے مخالف جانب سے, یہ ہاتھ کاٹیں گے, یہ پاؤں کاٹیں گے, یہ ہاتھ کاٹیں گے, یہ پاؤں کاٹیں گے, تمہیں سولی دیں گے, تمہیں مار دیں گے. طرح طرح کی دھمکیاں دی, تفصیل کا موقع نہیں, طرح طرح کی دھمکیاں. لیکن ان کے دھمکیوں سے وہ ڈرے نہیں, ڈرے. کہا دنیا میں ہی تو ایسا کر سکتا ہے, دنیا میں ہی کر سکتا ہے, تو یہ راج چلا سکتا ہے, یہ فیصلے تو دنیا میں ہی کر سکتا ہے. ہم مریں گے تو ہم اپنے رب سے ملیں گے, ہم اپنے رب سے ملیں گے. تو یہ ایمان ہے, لٹا کر بھی ایمان ہے, جو ہر کچھ لٹا کر بھی انسان اس کو بچا لے, کامیاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو مارا گیا, کہا لوٹ جاؤ اسلام سے, نہیں لوٹے. کہا میری مظلومہ بیوی کو بھی مار دیا, پھر بھی نہیں لوٹے. آخر میں ان کو بھی مار دیا گیا, پھر بھی ایمان سے نہیں لوٹے. یہ ایمان ہے,
یہ پاور ہے۔ اصحاب الاخدود کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، بہت لمبا واقعہ ہے، بہت لمبا واقعہ۔ جب بچے کو آخر میں جب بچے نے طریقہ بتایا کہ بسم اللہ رب الغلام کہہ کر مارو مجھے تو میں مر جاؤں گا، بادشاہ نے مارا، مر گیا۔ جس ایمان سے وہ روکنا چاہ رہا تھا اس معجزے کو دیکھ کر ساری بستی ایمان لے آئی، سب لوگ مسلمان ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے۔ کہا پھر جاؤ دین سے، کہا نہیں پھریں گے، کہا نہیں پھرتے تو آگ جلاؤ، گلیوں میں خندق کھودو، اور جو نہیں پھرتا اسے آگ میں ڈال دو۔ لوگ کودتے گئے، آگ میں کودتے گئے، ایمان سے پھرے نہیں، کودتے چلے گئے۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کو اپنے گودی میں لیے ہوئی ہے، دودھ پلا رہی ہے، وہ ہچکچا رہی ہے آگ میں کودنے کو۔ بچہ پکار کے کہتا ہے کہ اماں کیا دیکھ رہی ہو، صبر کرو، تم حق پر ہو، کود جاؤ، اللہ کی جنت تمہاری منتظر ہے۔ تو ایمان کو بچانے والے ایمان کی حلاوت جب پا لیتے ہیں تو ایمان کے علاوہ انہیں کوئی چیز نظر نہیں آتا، اور مومن کو ایمان سے